رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابوالقاسم محمد. والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، سلام علیکم. آج کی یہ مجلس یاد میں ہے مرحومہ مغفورہ بی بی خدیجہ قوامی، مرحوم مغفور حاجی سید ولی قوامی اور مرحومہ مغفورہ بی بی شہناز قوامی اور ان کے خانوادے کے تمام مرحومین مومنین و مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تمام قوامی خاندان کے لوگ، پروردگارہ ان سب کے درجات کو بلند کرے اور ان مرحومین کو بالخصوص مرحومہ بی بی خدیجہ، مرحوم حاجی سید ولی اور مرحومہ شہناز، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، ان دونوں قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. اس ماہ مبارک رمضان کی آج 25 تاریخ ہے اور الحمدللہ ہم سب کا نماز و روزے کو خدا قبول کرے. میرے تمام ناظرین و سامعین پر خدا اپنی رحمتیں نازل کرے. میرا عزیز و قرآن اعلان کر رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے. قرآن کی عظمت، قرآن کی افادیت، قرآن کی شان، قرآن کی منزلت، قرآن کے سلسلے میں خود قرآن آواز دے رہا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی شک، کوئی ریب نہیں پایا جاتا. اور جو فرمایا قرآن اللہ نے اس کائنات میں نازل کیا ہے قانونی کتاب کی شکل میں، ایک انسانی ضابط حیات کی شکل میں. انسان کی زندگی دنیا اور آخرت میں کس طریقے سے صحیح طریقے سے گزرے، یہ اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں ہر چیز تحریر کی ہے. قرآن کے اندر کائنات کا ہر علم موجود ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. توجہ فرمائے، قرآن کہتا ہے کہ میرے اندر کائنات کا خشک و تر ہے. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. یعنی قرآن وہ ہے کہ جس کے اندر سب کچھ ہے اور اس قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی اس قرآن کو ختم نہیں کر سکتا. خدا اس قرآن کی بات نہیں کر رہا ہے،
کہ جو دو دفتیوں کے درمیان میں قرآن ہے، جو ہمارے گھروں میں مکتوبات ہے، نہیں، اس قرآن کی بات کر رہا ہے جو قلب رسول پر نازل ہوا، جو لوح محفوظ پر محفوظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ إِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن آواز دے رہا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا، خدا کہہ رہا ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا سارے قرآن کو، نعوذ باللہ خاکم بدہن، میں مثال دے رہا ہوں، اگزامپل دے رہا ہوں، دنیا پوری کائنات کے قرآن کو اگر ختم بھی کر دے تب بھی قرآن محفوظ رہے گا، اس لیے قرآن کا دعویٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آپ غور کریں، قرآن ہمارے لیے ضابط حیات ہے، قرآن ہمارے لیے زندگی کا طریقہ بتاتا ہے، قرآن قانون الہی ہے، قرآن شفا ہے۔ ما ننزل من القرآن شفاء ورحمت للمؤمنین للمتقین۔ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے شفا بنا کے، رحمت بنا کے نازل کیا۔ یہ قرآن، کیوں میں قرآن پہ گفتگو کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھ لیں۔ ابھی 3 4 روز 5 روز باقی ہیں، آج 25 رمضان المبارک ہے۔ اگر جس نے قرآن ابھی تک نہیں اٹھایا ہے، اگر جس نے ابھی اللہ کی کتاب کو نہیں مس کیا ہے، اگر جس شخص جس مومن نے اللہ کی کتاب کی طرف ابھی دیکھا نہیں ہے، ان سب کے لیے ابھی بھی موقع ہے۔ کم سے کم ایک پارہ، ایک سپارہ، ایک سطر، ایک صفحہ، ایک پیج، ایک ورق پڑھ لیں تاکہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں آپ کا نام شامل ہو جائے۔ خدا پسند کرتا ہے اس بندے مومن کو، خدا پسند کرتا ہے اس شخص کو جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے۔ رمضان کے علاوہ فکر کرنے کی قرآن بار بار ہمیں دعوت دیتا ہے۔ یتدبرون القرآن یتفکرون القرآن، توجہ فرما رہے، باقی مہینوں میں قرآن فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، تدبر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس کی گہرائی گہرائی، اس کے ڈیپ میں جا کے دیکھو کہ قرآن کیا ہے، سمجھ کے پڑھو قرآن کیا ہے۔ تعقل یعنی عقل کو لگاؤ، عقل کے گھوڑوں کو دوڑاؤ قرآن کے معنی اور مفاہیم اور اس کی تفاسیر میں، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اس میں کیا کیا موتی ہے، کیا کیا مونگے، کیا کیا جواہرات ہیں، کون کون سے ہیرے موجود ہیں، جس سے ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہوگی۔ خدا کی قسم، مگر ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے شارع مقدس نے، اللہ اور رسول نے، کہ رمضان میں قرآن تلاوت کرو۔ باقی مہینوں میں تلاوت کرنے کا حکم ہے، مگر فکر اور غور و فکر کرنے کا زیادہ حکم ہے، مگر رمضان میں یہ ہے کہ تلاوت ضرور کرو۔ تو جن لوگوں نے قرآن ابھی تک، میرے تمام سننے والے، میں حسن ظن رکھتا ہوں آپ سب کے بارے میں کہ خدا یقیناً آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہو، مگر اگر کوئی مومن، کوئی بندہ، کوئی میرا نوجوان، کوئی میرا بچہ، کوئی میری بیٹی، کوئی میرے گھر کی خاتون اگر ابھی تک قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا ہے تو اپنے گھر کے قرآن کو کھولے، 2 ثواب ملے گا۔ ایک تو قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملے گا، دوسرے اس قرآن کو دیکھنے کا ثواب ملے گا جسے آپ نے جزدان میں لپیٹ کے گھر کے اوپر رکھ دیا ہے، تاکہ وہ شکایت نہ کرے۔ اللہ اکبر، قرآن امام ہے، قرآن ہادی ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بولے گا، قرآن امام ہے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، خدا ان مرحومین کی مغفرت کر، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے بچوں کو، اعزاء اقارب کو، دوست و احباب کو، لواحقین کو صبر عطا کرے، اور ان کے تمام ماہ مبارک رمضان میں کار خیر، نماز و روزے، تمام چیزوں کو قبول کرے انشاءاللہ۔ خدا اس قبر پر رحمت نازل کرے۔ مرحومہ مغفورہ خدیجہ قوامی، ولی قوامی اور شہناز، پروردگار ان پر رحمتیں نازل کرے۔ آپ توجہ فرمائیں،
آل محمد کی سیرت، امیر المومنین کی سیرت، اہل بیت کی سیرت قرآن کے لیے کیا ہے۔ قرآن کو اگر ہم سمجھ لیں تو شاید ہم کسی کا حق نہ ماریں، قرآن کو اگر ہم سمجھ لیں تو شاید کسی یتیم پر ظلم نہ کریں، قرآن کو اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھ جائیں تو کسی کے حقوق کو پامال نہیں کریں گے، نہ اللہ کے اور نہ اس کے بندے کے۔ ہم اپنے بھائی کے ساتھ بھی، اپنے بہن کے ساتھ بھی، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی، اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی، اپنے تمام دوست و احباب اور رشتہ دار کے ساتھ بھی اگر ہم قرآن کو پیش نگاہ رکھیں گے تو ہم کسی سے ملیں گے تو مسکرا سے ملیں گے، کسی سے گفتگو کریں گے تو احسن گفتگو کریں گے، کسی کے سامنے جائیں گے تو اس طرح جائیں گے کہ وہ دیکھ کے یہ نہ سوچے کہ یہ ہم سے کچھ لینے آیا ہے، بلکہ یہ سوچے کہ نہیں ہم سے ملنے آیا ہے۔ ہم کہیں بیٹھیں گے تو اپنی ذات سے فتنہ و فساد نہیں پیدا کرنے دیں گے، کہیں فتنہ و فساد کی بات ہوگی تو ہم اسے روک دیں گے۔ ہم اگر کہیں جائیں گے اور کہیں کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو میں حق کی بات کروں گا، اگر قرآن ہم سمجھ رہے ہیں تو۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے اپنے خاندان اور قبیلے میں کیوں پریشانیاں ہیں؟ اس لیے کہ ہم قرآن پر ایمان تو رکھتے ہیں، یقین نہیں رکھتے۔ ایمان رکھنا اور ہے، یقین رکھنا اور ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، توجہ سے سنیں میرے ناظرین، خدا پر رحمت نازل کرے۔ ایمان یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ایمان یہ ہے کہ قرآن کلام الہی ہے، ایمان یہ ہے کہ قرآن آسمان سے نازل ہوا، ایمان یہ ہے کہ قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا، ایمان یہ ہے کہ قرآن جبریل لے کے آئے۔ مگر یقین کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جو کہہ رہا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، جس چیز سے منع کر رہا ہے اسے رکنا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے۔ ہمارے اندر یقین کی کمی ہے، یقین کی کمی، یقین کی کمی، خدا کی قسم یقین کی کمی ہے ہمارے اندر۔ جس دن ہم جسے مانتے اس پر یقین کر لیں اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ہم ماں باپ کو مانتے ہیں مگر ماں باپ پہ یقین نہیں کرتے۔ ہم ماں باپ کو مانتے ہیں، ہم الحمدللہ کہتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو بہت مانتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، لیکن باپ نے کہا کہ بیٹا اس وقت دوپہر کا وقت ہے، گھر میں آرام کر لو، باہر دھوپ ہے نہ جاؤ۔ ارے ہم نے کہا ابا آپ بیٹھیے، کچھ نہیں ہوتا، میں جا رہا ہوں، ابھی آتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ یقین کی کمی ہے۔ ایمان تو ہے کہ یہ میرا باپ ہے، ایمان یہ بھی ہے کہ یہ جو کہہ رہا صحیح ہے، مگر ہم اس پر یقین کامل نہیں رکھتے کہ اس نے جو کہہ دیا تو اب میرا باپ ہے، میں اس کی بات مان کے ٹھہر جاؤں۔ یہی قرآن کے ساتھ ہے، یہی اہل بیت کے ساتھ ہے، یہی رسول کے ساتھ ہے، یہی اللہ کے ساتھ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم رسول خدا کو مانتے ہیں، رسول خدا کی نہیں مانتے۔ ہم اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اہل بیت کی نہیں مانتے۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے۔ جس دن ہم قرآن کو مان لیں گے اور قرآن کی مان لیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خدا ان خبروں پہ رحمتیں نازل کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ رمضان ہے، رمضان۔ اگر اس رمضان میں اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا تو کب کریں گے؟ کب کریں گے؟ اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے، سوچئے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کتنے تیار ہیں خدا کی بارگاہ میں جانے کی۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، حیات دے، پروردگار طول عمر عنایت کرے میرے تمام سننے والوں کو۔ آپ کے بچوں کو خدا کامیابی عطا کرے، سلامت رکھے۔ ہم سب کو خدا امام حسین علی مقام کی زیارت نصیب کرے، اور آج کی شب ان مرحومین کو، خدیجہ کے وہاں، ولی کے وہاں، شہناز پروردگار امام حسین اور اہل بیت کی زیارت نصیب کرے ان کی روحوں کو، اور انہیں سفرہ اہل بیت پر، سفرہ امام زمانہ پہ خدا جگہ عنایت کرے۔ ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو، ان کے تمام اعزاء و اقارب کو پروردگار ہر آفت، ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ رمضان میں دعا بھی کرنا چاہیے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر وقت کھلا ہے رحمت کا دروازہ۔ اس مہینے میں رحمت کا دروازہ بند ہی نہیں ہوتا، سارے باب رحمت کے کھول دیے جاتے ہیں۔
کون میزبان ہے ایسا کہ جو کسی کو مہمان کرے اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میزبان کی عظمت یہ ہے کہ وہ دروازے کو کھول دے گا، استقبال کے لیے کھڑا رہے گا۔ رمضان میں خدا استقبال کر رہا ہے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنی ذات کو پہچانے۔ خدا کی قسم، خدا ان مرحومین پر رحمت نازل کرے جو اس رحمت آباد میں دفن ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم غور کریں، فکر کریں، سوچیں۔ قرآن پر ایمان ہے تو یقین بھی رکھیں، رسول پر ایمان ہے تو یقین بھی رکھیں، ماں باپ پر ایمان ہے تو یقین بھی رکھیں، بھائی بہن پر ایمان ہے تو یقین بھی رکھیں۔ عبادتیں کریں، حرام سے بچیں، حلال کی طرف آئیں۔ دعا کیا کرے، دعا کیا کرے، دعا کیا کرے، اپنی نماز میں دعا کیا کرے، اپنی عبادتوں میں دعا کیا کرے کہ خدا ہمیں رزق حلال اتنا عطا کرے کہ ہم رزق حرام کی طرف دیکھیں بھی نہیں۔ خدا اسباب پیدا کرے گا، رزق حلال دے گا، سکون رزق دے، مگر سکون کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ پروردگار عطا کرے رزق۔ وہ رزق کیا کریے گا جس میں سکون نہ ہو، جس میں خیر و عافیت نہ ہو؟ وہ رزق لے کے کیا کریے گا جو آپ خود کھا نہیں سکتے؟ دعا کیا کریں کہ رزق حلال دے اور خیر و عافیت کے ساتھ دے۔ بس عزیز، خدا ان مرحومین کی مغفرت کے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 25 تاریخ اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ خدا کی قسم، خدا ان کے بچوں کو صبر دے، ان قبروں پر رحمتیں نازل کرے۔ ابھی امیر المومنین کی شہادت گزری، زینب کے سر سے بابا کا سایہ گزر گیا۔ امام حسن امام حسین یتیم ہو گئے۔ ہاں عزیزوں، پھر بھی علی کے گھر میں لوگ ہیں، مگر کربلا میں سکینہ جب یتیم ہوئی تو پھوپھی اماں تو موجود ہے مگر حفاظت نہیں کر سکتی۔ بھیا سید سجاد تو ہے مگر تماچوں سے بچا نہیں سکتے بہن کو۔ ام لیلہ ہے، ام رباب ہے، بیویاں ہے، فضہ ہے، دوست و احباب کی بیویاں ہے، مگر کوئی بچا نہیں سکتا، اس لیے کہ ظالم نے ظلم وہ کیا کہ ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی، سروں سے چادریں کھینچ لی، کانوں سے گوشوارے کھینچ لیے۔ حسین کی بیٹی جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی وہ فریاد کر رہی ہے، بابا آپ کے بعد مجھ پر ظلم ڈھایا گیا، آپ کے بعد مصیبتیں ڈھائی گئی، اجرکم علی اللہ۔ بس ایک جملہ مصیبت کا سنے عزیزو، یقیناً حسین کی بیٹی پر بڑا ظلم ہوا ہے، اس لیے کسی یتیم پر ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ یتیم سب سے بڑی سکینہ ہے کہ جسے بابا کی لاش پہ بھی رونے نہیں دیا گیا۔ جب بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو پشت پر تازیانوں کے تازیانے پڑھتے تھے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس خلیص عبادت کو قبول فرما۔ ان مجلس کا ثواب بی بی خدیجہ قوامی، حاجی سید ولی قوامی، بی بی شہناز قوامی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی ارواح کو اس سال کے انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو قرآن اور اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تمام مومنین و مومنات اور ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان تمام مرحومین جن کا میں نے نام لیا ان کی روح کو اصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ۔